إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، آیت الکرسی جو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال کیا کہ یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ ابو المنذر، یہ بتاؤ تمہارے نزدیک قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کا رسول وہ آیت سورہ بقرہ کی آیت الکرسی ہے، آیت نمبر 255۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سننے کے بعد فضرب فی صدری، ان کے سینے کے پر ہاتھ مارا، شاباشی دی، اور کہا لیہنک العلم ابا المنذر، ابو المنذر تمہیں علم و مبارک ہو، تمہاری معلومات بہت اچھی ہے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتاتی ہے۔ یہ آیتوں میں سب سے عظیم آیت ہے، اور سورتوں میں سب سے عظیم سورہ فاتحہ ہے، اور سورتوں میں سورہ اخلاص کی فضیلت اپنی جگہ کے پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1/3 کرا دیا قرآن مجید کا، یعنی قرآن مجید میں توحید کے حصے کو بیان کرنے والی سب سے عظیم سورہ۔ اب یہاں اس حدیث کو ہم پڑھنے کے بعد ذرا غور کریں کہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نہیں بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ قرآن مجید کی آیتیں 6236 ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ بہت سارے لوگ عام معلومات میں قرآن مجید کی آیات 6666 بتاتے ہیں، یہ بھی دراصل رافضیوں اور شیعوں کی طرف سے گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، کاؤنٹ کیجئے، باتیں سامنے آ جائے گی۔ تو قرآن مجید کی آیات 6236 ہیں۔ اب قرآن اپنی جگہ پر معجزہ، اور اتنی ساری آیتوں میں ایک آیت جو سب سے عظیم ہے، اس کا مطلب قرآن مجید کے پر بہت گہرے تدبر کے بعد اس کو تلاش کیا جا سکتا ہے، ایسے نہیں۔ قرآن اپنی جگہ کے پر جامعیت، فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ، اس میں ایک آیت تلاش کرنا 6236 آیتوں میں سے کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے۔ تو یہ کام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ آپ نے اس کے بارے میں کسی سے سوال نہیں کیا، ہر صحابی کا اپنا امتیاز، اپنی فضیلت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت قرآن مجید سے جڑنے کی وجہ سے تھی، اور اللہ نے اسی بنیاد کے پر
یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس کے بعد کہا ان اللہ امرنی ان اتلو علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہارے پر سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب اس کی تلاوت کروں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ سوچئے کہ جس خالق کا نام دنیا کی ہر مخلوق لیتی ہے، اللہ نے اس خالق کائنات نے اپنی ایک مخلوق کا نام کس بنیاد کے پر لیا؟ قرآن مجید کے پر تدبر، غور و فکر کرنے اور قرآن مجید سے وابستگی کی بنیاد کے پر۔ کہا کہ ابو المنذر ابی بن کعب کے پر سورہ بینہ کی تلاوت کی جائے۔ یہ اعزاز حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، قرآن مجید سے وابستگی، قرآن مجید سے جڑنے کی بنیاد پر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں کرسی کا تذکرہ ہے۔ کرسی اور عرش دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق اس کا عرش ہے اور کرسی الگ ہے۔ اب یہاں ایک بات میں وضاحت کرتا چلوں، آپ جب تفسیر پڑھیں گے تفہیم القرآن، جسے آج ہمارے درمیان لوگوں کے درمیان بہت باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بہت عام فہم تفسیر ہے، جبکہ یہ تفسیر بالرائے ہے، تفسیر معصور نہیں ہے۔ معصور کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کرام اور اسلاف کرام کے اقوال کی روشنی میں سمجھائی گئی تفسیر، جو کہ ہمارے ہاں مستند ہے اور جسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ تفسیر بالرائے اپنی عقل کے ذریعے تفسیر کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے جو تفہیم القرآن کے نام کے پر ہے، احادیث آپ کو بہت کم ملے گی، اپنی طرف سے باتوں کو گڑھ کر اپنے خیال اور اپنی رائے کی بنیاد کے پر پیش کر دیا گیا۔ ترجمے کے اندر بڑا فالٹ، ایک بڑا فالٹ اسی آیت کے اندر آپ کو ملے گا۔ آیت الکرسی کے ترجمے میں جب آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی کے بارے میں بیان فرماتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اتنی وسیع ہے کہ وہ آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بالکل واضح ہے کہ اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ ترجمے کے اندر مولانا مودودی کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ کی حکومت آسمان و زمین کے پر چھائی ہوئی ہے، یعنی کرسی کا ترجمہ کرسی کرنے کے بجائے وہ حکومت سے کرتے ہیں کہ جو کہ ترجمے کے اندر زبردست انحراف ہے۔ یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ جو فکری انحراف ذہن و دماغ کے اندر پنپا ہوا ہے، وہی چیز ترجمے کے اندر آ کر دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا مطمع نظر قرآن و حدیث سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دعوت کا کام کیا عقیدے کے پر اور اتباع سنت کے پر، فکر آخرت کے پر، ان چیزوں سے ہٹ کر صرف اقتدار اور کرسی ہے، اور اس کے لیے وہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، منہج، ان تمام چیزوں کو پامال کرتے ہیں، رونتے ہیں۔ کوئی اہمیت نہیں ہے ان لوگوں کو، نہ عقیدے کی، نہ منہج کی، نہ کتاب و سنت کی اہمیت، کوئی چیز نہیں ہے ان لوگوں کے نزدیک۔ بس اقتدار چاہیے، کرسی چاہیے۔ اسی کے لیے ان لوگوں نے 2011 کے اندر عرب بہاریہ جس کو کہا جاتا ہے، حقیقت میں وہ عرب فسادیہ تھا، مسلم حکومتوں کے تختے کو پلٹنے کی سازشیں رچی۔ اور آج آپ دیکھ لیے لیبیا کیا حالت بن چکی ہے، لوگوں نے اسے انقلاب کہا۔ آج لوگوں کی حالت لیبیا میں اتنی خراب ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، وہاں روزگار ایک مسئلہ بن چکا ہے، لوگ مسجدوں کے اندر جمعہ کی نماز اور عام نماز ادا کرتے ہوئے پرسکون نہیں رہتے ہیں۔ یہ وہی خارجیت ہے، یہ وہی فکری انحراف ہے جو آج مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا ہے۔
آج یہود و نصارہ کی ضرورت نہیں، بلکہ مسلمانوں کے درمیان ہی ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا جو مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ یہ جو خبریں آپ سنتے ہیں نا کہ عین جمعہ کے نماز کے موقع کے پر بم بلاسٹ کیا گیا، نمازیوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، مسلمان ہی ہیں، یہ حقیقت میں نام کے مسلمان ہیں، ان کا عقیدہ، ان کی فکر مسلمانوں کے جیسی نہیں ہے۔ تو یہ آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیت کے نام کے پر جس کو تعبیر کیا اور جن کے بارے میں کہا کہ کلاب اہل النار، یہ جہنم کے کتے ہیں، اگر میں انہیں پا جاؤں گا تو انہیں عاد اور سمود کی طرح کاٹ کر رکھ دوں گا۔ یہ مسلمانوں کے درمیان ان کے عقیدے، ان کے منہج، ان کے دین کو بگاڑتے ہیں، دین کا نام لے کر اپنے آپ کو کہتے ہیں دین پسند، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اسلام پسند، نام لیتے ہیں اقامت دین، دین کو قائم کرنا، دین تو پتہ ہی نہیں ہے، دین قائم کہاں سے کریں گے؟ تو یہ آیت الکرسی، یہ بات میں نے ابتداً بیان کر دی تاکہ ہمیں علم رہے کہ ہمیں لوگ کیسے گمراہ کرتے ہیں اسلام کا نام لے کر، اسلام پسندی کے نام کے پر، دین پسندی کے نام پر۔ حقیقت میں نہ انہیں دین کا علم ہوتا ہے، نہ عقیدے کا علم ہوتا ہے، اور نہ ہی منہج کا، اور نہ ہی کتاب و سنت کی صحیح تعبیرات کا۔ آیت الکرسی جو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، عظیم کیوں ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس بنیاد کے پر اس سورہ کو، اس آیت کو اہمیت دی گئی۔ بالکل آخر میں دیکھیے آیت کے اندر کیا بیان کیا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ سب سے بلند ہے اور سب سے عظیم ہے۔ عظیم جس کا انگلش کے اندر ترجمہ کیا جاتا ہے، ٹرانسلیشن گریٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں۔ اب یہاں عظمت کس بنیاد کے پر معلوم ہوتی ہے؟ عظمت معلوم ہوتی ہے صفات کی بنیاد پر۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ جینیس ہے، حکمت اس کے اندر بہت زیادہ ہے، دانائی، سمجھداری، تو ہم کہتے ہیں بڑا عظیم ہے۔ اگر ایک شخص نے کوئی بہت بڑی چیز، کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، یا کوئی بہت بڑی چیز کو بنایا، کریٹ کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا عظیم ہے۔ اگر اس نے لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی بہت بڑا پلان، منصوبہ بندی کی، تو اسے کہتے ہیں بڑا عظیم ہے۔ آج ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر ہندوستان کو آزاد کرانے والے لوگوں کو عظیم کہا جاتا ہے۔ گاندھی جی ہے، پنڈت جواہر لال نہرو ہے، مولانا ابوالکلام آزاد ہے، مولانا محمد علی جوہر ہے، اور یہ تو نام جو ہمیں پتہ ہے، حالانکہ اس کے پہلے بھی بڑے بڑے نام ہیں۔ تحریک شہیدین، سید احمد شہید رحمہ اللہ، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، اور ایک پوری تاریخ ہے پٹنہ کی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ پٹنہ کا پرانا نام کیا تھا۔ پٹنہ کا پرانا نام عظیم آباد ہے، اب اس کا نام تبدیل کر کے پٹنہ کر دیا گیا ہے۔ پرانے مجاہدین میں آپ دیکھیے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا، اس میں آپ کو جگہ جگہ کے پر عظیم آبادی ملے گا۔ یہ عظیم آبادی کیا ہے؟ پٹنہ کے رہنے والے، جس کا اصل نام عظیم آباد تھا۔ ایک بہت بڑی تعداد اہل حدیث علماء کی تھی، اہل حدیث افراد کی تھی، جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں ایسا یوگدان دیا کہ جس کے تعلق سے خود پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ اگر علماء صادق پور، جو کہ پٹنہ یعنی عظیم آباد کا ایک علاقہ ہے، ان کی کامیابی اور ان لوگوں کی کاوشوں اور ہندوستان کے آزاد کرانے کے اندر ان لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پورے ہندوستانیوں کی، تو ان کی قربانیاں بھاری ہوگی۔ اس کے بغیر ہندوستان کی تاریخ آزادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی زبردست قربانیاں ان لوگوں نے دی ہے، اور ہم انہی لوگوں کے متبعین ہیں، وارثین ہیں۔ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے آبا و اجداد تھے، جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اتنا زبردست کارنامہ انجام دیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر اپنی عظمت کا تذکرہ کیا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی جو جتنا زیادہ بڑا کام کرے گا اس کو اتنا گریٹ مانا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کو آزاد کرانے والوں کو، جنہیں مجاہدین آزادی کہا جاتا ہے، سوتنتر سینک،
ہندوستان کو آزاد کرانے میں جنہوں نے بہت زبردست یوگدان دیا، ہم انہیں عظیم مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں غلامی سے آزاد کرایا۔ یعنی عظمت کا تعلق کسی نہ کسی قربانی سے اور کسی اہم چیز سے ہوتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں اگر لوگوں کی عظمتوں کے تعلق سے بات کی جائے تو یہ صرف وقتی ہوتی ہے اور یہ دائمی نہیں ہوتی، اور کچھ علاقوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے، کچھ برادری کے لیے ہوتی ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت جو کہ آیت الکرسی کے اندر بیان کی گئی ہے، اللہ نے سب سے پہلے تذکرہ کیا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دعویٰ ہے، اور اس دعوے کے پر اللہ نے 9 دلیلیں پیش کی ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم، اللہ نے اپنی 2 عظیم صفتوں کا تذکرہ کیا، یعنی صفات اور خوبیوں کی بنیاد کے پر عظمت کا پتہ چلتا ہے، اس کے بغیر پتہ نہیں چلے گا۔ الحی القیوم، حی کا مطلب ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی ذاتی ہے، نجی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا، یہ اللہ کی پراپر خود کی زندگی ہے، اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اور اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ اسی لیے اللہ کی ایک صفت الاول ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اللہ ہی سب سے پہلا ہے، جس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، لیس قبلہ شیء، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کی عظمت اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو اللہ کی عظمت بغیر اس کی صفات کے نہیں معلوم ہوگی۔ ایک انسان کو ہم کب جانتے ہیں یا اس کے بارے میں ہمیں اس کی عظمت کا پتہ کب لگے گا؟ جب ہم اس کے کارنامے، اس کی صلاحیت اور اس کے اندر پائی جانے والی خوبیاں، ان بنیادوں کے پر اسے جانیں گے، اس کے بغیر ہم نہیں پہچان سکتے۔ عظمت اور خوبیوں کے تعلق سے جب علم ہوگا تب ہمیں پتہ چلے گا کون کتنا بڑا ہے، کون کتنا چھوٹا ہے۔ تو اللہ نے اپنی عظمت کو بیان کیا، تو جب تک ہمیں اللہ کے بارے میں علم نہیں ہوگا، اس کی صفات کے بارے میں علم نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارناموں کے بارے میں علم نہیں ہوگا، تو کیسے اس کی عظمت کا علم ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں اگر کوئی شخص کلیکٹر بن جائے، IPS بن جائے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس نے بہت کوششیں کی ہوگی، تب وہ اتنے بڑے مقام تک پہنچا ہے۔ ہمیں اس کی ڈگری کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ کتنا پڑھا لکھا ہے اور کتنا زیادہ اس نے محنت کی ہے، اس کی بنیاد کے پر اس کی عظمت کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت جس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، اس لیے کہ اللہ بے مثال ہے، یکتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے بارے میں بیان کیا الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور ہماری زندگی ذاتی نہیں ہے، یہ عطائی ہے، اللہ نے عطا کی، اور وہ جب چاہے ہمیں موت دے دے۔ اور جنت میں جانے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جہنمیوں کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا اور جنتیوں کو ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا، اس لیے کہ موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا مینڈے کی شکل میں۔ اب اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، نہ تو جنتیوں کو کبھی موت آئے گی اور نہ جہنمیوں کو کبھی موت آئے گی۔ تو یہ زندگی جو ہمیشہ کی ہوگی، جو جہنمیوں کو اور جنتیوں کو دونوں کو دی جائے گی، یہ بھی عطائی ہوگی، اللہ کی عطا کردہ ہوگی۔ اور اللہ کی جو زندگی ہے اس کی ذاتی زندگی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا، اسے کسی نے نوازا نہیں ہے۔ القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، اللہ کی بہت عظیم صفت ہے۔ کائنات، یہ جو زمین ہے یہ فضا میں گردش کر رہی ہے، اس کی رفتار کتنی ہے؟ 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، اتنی رفتار کے ساتھ یہ زمین اپنے محور کے پر گردش کر رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ لیکن آج ٹیکنالوجی کی بنیاد پر یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، اور جس کو دکھایا جا سکتا ہے۔
सूरज अपने मदार पर गर्दिश कर रहा है। कुरान मजीद ने बयान किया कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज अपने महवर के पर गर्दिश कर रही है। अल्लाह ने जिसका जो रूट तय कर दिया है, अगर अल्लाह इसे नहीं संभालेगा तो ये ज़मीन कहाँ जाएगी, किधर फना हो जाएगी। और इस फिजा के अंदर कितने सैयारे, कितने सितारे चल रहे हैं, कब का ये टकराने के बाद ख़त्म हो चुके होते। आज अब दुनिया के अंदर देखिए ट्रैफिक का निज़ाम बना हुआ है, सिस्टम बना दिया गया है, उसके बावजूद क्या होता है, ज़रा सा रूल के तोड़ने के बाद बड़े बड़े हादसात रोज़ाना पेश आते रहते हैं। हाईवे की बात छोड़िए, हमारे अपने शहर, अपनी बस्तियों के अंदर एक्सीडेंट होते रहते हैं। अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात को बनाया, बनाने के बाद उसे कंट्रोल कर रहा है। अगर हम एक गाड़ी को चलाते हुए, फोर व्हीलर को चलाते वक्त तो चंद सेकंडों के लिए अपनी आंख बंद कर ले, उसके बाद क्या होगा सबको पता है। तो सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस अजीम कायनात को बनाया, बनाने के बाद उसकी रफ्तार का आलम क्या है। क्या बगैर कंट्रोल किए, बगैर निगरानी रखे ये सारी चीज़ें अपने महवर के पर चल सकती हैं? नहीं चल सकती। तो ये उसकी क़य्यूमियत है। अल्लाह ने क़य्यूम के फ़ौरन बाद जिस चीज़ का तज़किरा किया, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि उसे ना ऊँघ आती है और ना नींद आती है। ये भी बहुत अहम चीज़ है। इंसान को अगर मुसलसल 2 रोज़ 3 रोज़ जगा दिया जाए तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, उसकी सोचने की सलाहियतें ख़त्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। इंसान अपने आप के पर काबू नहीं रख पाएगा। नींद उसके लिए ज़रूरी है, बगैर नींद के वो कोई काम नहीं कर सकता। यानी हम नींद के मोहताज हैं। हमें ऊँघ भी आती है, नींद भी आती है, उसके बगैर हम ज़िंदगी नहीं जी सकते। जबकि अल्लाह तबारक व तआला उसे कभी ना ऊँघ आती है ना कभी नींद आती है। अगर ये आ गया तो कायनात कब के कब फना हो जाएगी। तो अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफ़ात में कोई ऐब नहीं। अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करना ज़रूरी है। अल्लाह ने सूरह फातिर के अंदर जो बात बयान फरमाई बहुत अहम है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से वही बंदे डरते हैं जो अल्लाह का इल्म रखते हैं, जो आलिम होते हैं। क्यों? अल्लाह के बारे में जितना इल्म होगा, बंदे के दिल में उतनी खशियत, अल्लाह का उतना खौफ तारी होगा। और हमारी ज़िंदगी के अंदर जितना गुनाहों की तरफ मैलान, गुमराहियाँ और फितनों का शिकार हो जाना, उसकी वजह क्या है? हमें ना तो अल्लाह का इल्म है सही तौर के पर, जिसकी बुनियाद के पर गुनाह होते हैं, और शरीयत का इल्म नहीं है, जिसकी बुनियाद के पर जहालत, गुमराहियाँ और बड़ी बड़ी गलतियाँ की जाती हैं। ये बहुत अहम चीज़, इल्म दरअसल अल्लाह का खौफ पैदा करता है। अब बताइए अल्लाह के बारे में जितना इल्म होगा कि वो कितना ग्रेट है, कितना अजीम है, कितना बड़ा है, और उसके इल्म और उसकी कुदरत का आलम क्या है, तो कौन इंसान है जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा। अगर हमें पता लग जाए कि हमारे अपने शहर, अपनी बस्ती में कोई ऐसा एसपी, डीवाईएसपी या जो भी जिम्मेदार आया है वो बहुत सख्त है और वो कानून को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, किसी को कानून तोड़ने नहीं देता, तो नतीजा क्या होता है? हम अपने आप को काबू में रखते हैं, अपने आप को कानून के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई ख़ता गलती हो जाए हमें पकड़ लेगा और हमें गिरफ्त में लिया जाएगा, सज़ा दी जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत का हमें इल्म नहीं है, तभी हम ख़ताओं के पर ख़ताएँ, गलतियों के पर गलतियाँ करते हैं। अल्लाह जब्बार है, क़हार है, और उसके जबरूत और उसकी क़हारियत का आलम है कि पूरी के पूरी बस्ती को पल भर में तबाह करता है। कौम लूत की बस्ती, अजाब आया तो नतीजा क्या हुआ? एक मोहलत थी मिली, पूरी बस्ती को पलट दिया गया, और आज उसी जगह के पर डेड सी है। अल्लाह ने कौम आद को नहीं छोड़ा, कौम समूद को नहीं छोड़ा, कौम नूह को नहीं छोड़ा। ये है उसकी कुदरत कामला, उसकी क़हारियत कि वो गुनाह करने वाली बस्तियों को बख्शता नहीं है, गुनाहगारों को छोड़ता नहीं है। कारून को उसने उसी लिए सज़ा दी, तकब्बुर, अल्लाह की दी हुई नेमत के पर शुक्र के बजाय तकब्बुर पैदा हुआ। नतीजा क्या हुआ? ज़मीन के पर धंसा दिया गया, ज़मीन में क़यामत तक धंसता रहेगा। ये अल्लाह की जब्बारियत और उसकी क़हारियत है।
جب وہ اتنے بڑے بڑے سرکشوں کو سزا دے سکتا ہے، فرعون کو پانی میں ڈبو سکتا ہے، تو پھر ہم جیسے چھوٹے موٹے انسان اور خطاکار اور گنہگار کیا اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ اگر ہمیں موقع دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ ہمارے کسی معاملے کو بھولا نہیں ہے۔ اللہ کے علم کے باہر کوئی چیز نہیں، زندگی کی ایک ایک خطا، ایک ایک ادا سب اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں۔ تو یہ اللہ کی عظمت و جلالت ہے، اللہ کی صفات کا علم حاصل کیجئے۔ جب ہمیں اللہ کے بارے میں علم ہوگا اتنا ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے، اور اتنا ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اس کی طرف سے آنے والی سزاؤں کے بارے میں خبردار رہیں گے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ آسمان و زمین، یہ زمین کتنی چھوٹی ہے، سورج جو ہمارا نظام شمسی ہے یہ ہماری زمین سے 10 یا 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 10 یا 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے یہ سورج۔ جب سے اللہ نے پیدا کیا اس کی توانائی اور اس کی روشنی کے اندر کوئی کمی نہیں واقع ہوئی۔ ہم آگ جلاتے ہیں، کب تک جلتی ہے؟ کتنے دنوں تک جلائیں گے؟ ایک دن، ہفتہ، مہینہ، سال، کتنا جلا پائیں گے؟ اللہ نے ہزاروں سال سے سورج کو پیدا کیا، یہ برابر اپنی توانائی، اپنی انرجی کو زمین کے پر جہاں جہاں اسے چھوڑنا ہے پہنچا رہا ہے، اور اللہ کے خزانے کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اور یہ ہمارا اپنا نظام شمسی ہے۔ کئی نظام شمسی ملنے کے بعد ایک گلیکسی بنتی ہے، اور اس طرح کی گلیکسیز ہمارے اپنی فضا کے اندر، کائنات کے اندر بے شمار ہے۔ اللہ اسی کے پر رکا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس میں اضافہ کرتے جا رہا ہے، نئے نئے ستارے، نئے نئے سیارے بنا رہا ہے، نئی نئی گلیکسیز۔ کل یوم ہوا فی شان، روزانہ اللہ کام میں لگا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نکامہ بیٹھا ہو، نہیں، ہر وقت اللہ کام میں ہوتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی عیب نہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہ تلاشا جا سکتا ہے، نہ بتایا جا سکتا ہے، اور نہ اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، نہیں، قطعاً ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ چیز نہیں آنا چاہیے۔ اللہ بے عیب ہے۔ بہت سارے ستارے ایسے ہیں جو سورج سے کئی کروڑ گنا بڑے ہیں۔ سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا پکڑ لیجئے، تو بہت سارے ستارے ایسے ہیں جو ٹمٹماتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، جو سورج سے 6 کروڑ 7 کروڑ گنا بڑے ہیں۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات۔ ابن حبان کی روایت کے مطابق یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ 500 سال لگ جائیں گے، اتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اور یہی فاصلہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، اور یہ 7 آسمان تک ہے، اور اس کے بعد 7ویں آسمان سے لے کر اللہ کی کرسی تک 500 سال کا فاصلہ، اور اللہ کی کرسی سے اللہ کے عرش کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، اور اللہ اس کے اوپر مستوی ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹھا ہے۔ اللہ کے لیے لفظ بیٹھا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ قرآن و حدیث میں کہیں استعمال نہیں ہوا ہے۔ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے لیے بیٹھا ہوا لفظ استعمال کیا جائے، یہ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، جس کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ استوا کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ، یعنی بلند ہونا، یعنی عرش کے پر اللہ بلند ہے یا استقرار پر پکڑے ہوئے ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ بیٹھا ہوا یا تشریف فرما بھی نہیں کہنا چاہیے۔ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اپنی شایان شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم غلطی کر جاتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے، ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جو کہ عقیدے کے خلاف جاتی ہیں، تو علم نہیں ہوگا تو غلطیاں ہوگی۔ جو عقیدے کو اہمیت دی گئی اسی بنیاد پر تاکہ اللہ کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں کوئی خطا، کوئی غلطی نہ ہو، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اس میں خطا غلطی نہیں معاف کی جائے گی۔ لہذا علم حاصل کیجئے اللہ کی عظمت اور اس کی جلالت شان کے بارے میں۔ تو یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم مخلوق جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین یہ اللہ کی کرسی کے سامنے بالکل ایسے ہی ہیں جیسا کہ ایک میدان ہے، اس میں چند سکے پھینک دیے گئے ہیں۔ اتنی حیثیت ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی اللہ کی کرسی کے سامنے، اور وہی حیثیت اللہ کی کرسی کی اللہ کے عرش کے سامنے ہے کہ اللہ کی کرسی اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک بڑا سا میدان ہو اور اس میں چند سکے پھینکے ہوئے ہو۔ یہ اللہ کا عرش ہے، اور اللہ اپنی تمام مخلوقات سے بڑا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، وہ ساری کائنات سے بڑا ہے۔ تو اللہ کی عظمت جب ہم اس کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں علم حاصل کریں گے تبھی ہوگا، اس کے بغیر کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اور جب علم نہیں ہوگا تو پھر انسان گناہ کرے گا، غلطیاں کرے گا، خطا کرے گا۔ اتنا عظیم رب ہے ہمارا، اللہ کی عظمت جتنا زیادہ اس کی صفات کے بارے میں علم ہوگا اتنا زیادہ پتہ چلے گی۔ لہذا سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والے انبیاء کرام ہوتے ہیں، اسی بنیاد کے پر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں علم حاصل کرے گا، سمجھے گا، اس کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں جانے گا، اتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرے گا۔ عقیدے کو یوں ہی اہمیت نہیں دی جاتی، یہ بنیاد ہے۔ جب تک اللہ کی ذات اس کی صفات کے بارے میں علم نہیں ہوگا، بندے کی عبادت میں نہ تو ویسا تصور پیدا ہو سکتا ہے، ویسی خشیت پیدا ہو سکتی ہے جیسا ہونا چاہیے، نہ معاملات کے اندر وہ خوف پیدا ہو سکتا ہے جیسا کہ مطلوب ہے۔ جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پر اور آخرت کے دن کے پر ایمان کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ سماجی زندگی کا تذکرہ ہوتا ہے تو بیان کر رہے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ کیوں ایسا؟ آپ نے یہ کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ کیوں ہے یہ؟ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اور ایمان کے لیے اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اگر ہمارے ساتھ یا ہمارا کوئی بھائی ہے تو کوئی شخص اس کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں، میں جتنا جانتا ہوں نا تو نہیں جانتا، یعنی اس کی اچھائیاں، اس کی خوبیاں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں ساتھ میں رہنے کی بنیاد کے پر، لہذا میں اس کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتا ہوں، صحیح رائے قائم کر سکتا ہوں۔ تو جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں علم ہوگا، یاد رکھیے گا، اتنا زیادہ ہماری زندگی کے اندر اچھائیاں اور خوبیاں پیدا ہوگی، اور جتنا علم کم ہوگا اتنی زیادہ ہماری زندگی کے اندر خرابیاں پیدا ہوگی۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ جملہ آپ کو قرآن میں جا بجا ملے گا، الگ الگ تعبیرات کے ساتھ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہیں لہو ما فی السماوات والارض، کہیں للہ ما فی السماوات والارض۔ اس طرح کے آیتیں قرآن مجید میں آپ کو جا بجا ملے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے ایک چھوٹے سے گھر کے مالک ہوتے ہیں، جو بھی گھر ہو، 300 اسکوائر فٹ، 400، 500، 1000 جو بھی ہے۔ اگر ہماری اس اسٹیٹ میں، ہمارے اس گھر کے اندر، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو یا ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، یہ آ کر انٹرفیئر کرے اور کہے نہیں تمہارے گھر میں سسٹم اس طریقے سے ہونا چاہیے، سامان اس طرح رکھ دو، اس کو ادھر رکھ دو، یا اتنے ٹائم پر آپ ڈنر کیجئے، دوپہر کا کھانا کھائیے، ناشتہ کیجئے، لنچ کیجئے، تو انسان کیا کہے گا؟ یہ گھر میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، اور میں جیسے چاہوں یہاں پر نظام بناؤ، میں جب جیسے جس چیز کو جہاں رکھنا چاہوں رکھوں۔ تم کون ہوتے ہو میرے گھر کے اندر دخل اندازی کرنے والے، انٹرفیئر کرنے والے؟ کوئی انسان اپنے گھر کے اندر کسی دوسرے کا انٹرفیئر، دخل اندازی برداشت نہیں کرتا کہ وہ اپنے گھر کے مالک بنا ہوا ہے چھوٹے سے حصے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی جتا رہا ہے، آسمان و زمین ہر چیز کا مالک میں ہوں، میری چلے گی، میں جیسا آرڈر دوں گا اس کے مطابق چلنا ہوگا۔ آپ اگر ہندوستان چھوڑ کر کسی دوسرے اسٹیٹ میں جاتے ہیں
وہاں جانے کے بعد وہاں کے قوانین آپ کو جاننا ضروری ہوتا ہے کہ وہاں کس انداز میں آپ کو رہنا ہے، وہاں کس انداز میں آپ کو سواری چلانا ہے۔ اس کے بغیر اگر آپ بغیر جانے بغیر علموں کے وہاں پر غلطی کریں گے تو وہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، غلطی ہو گئی، چھوڑ دیا جائے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں قتل کے بارے میں علم نہیں کہ میں اگر کسی کو قتل کر دوں تو اس کی سزا کیا ہے، چوری کروں اس کی سزا کیا ہے۔ اگر اس کو علم نہیں ہے اور اس کی بنیاد کے پر وہ چوری کرتا ہے، قتل کرتا ہے، تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یا حکومت یہ کہے گی کہ ٹھیک ہے تم کو معلوم نہیں تھا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، حکومت یہ کہے گی تجھے معلوم کرنا چاہیے تھا کہ اس خطا کی، اس غلطی کی سزا کیا ہے۔ تو اللہ اپنے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر سب بتا دیا، کیا کرو گے تو میں تمہیں نوازوں گا، کیا نہیں کرو گے تو اس کی بنیاد کے پر تمہیں سزا دوں گا۔ یہ ہمارا اپنا کام ہے، کل آخرت میں اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکتا اللہ مجھے علم نہیں تھا۔ یہ لا علمی، یہ جہالت اللہ کیا کام آنے والی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے آسمان و زمین کی ہر چیز میری ملکیت ہے، میری پراپرٹی ہے، اگر کوئی میری پراپرٹی میں میرے حکموں کے خلاف کام کرے گا اسے سزا دوں گا، اس لیے کہ میں غفور اور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ جبار اور قہار بھی ہوں۔ اور اللہ کی یہ قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جباریت، یہ قہاریت ہمیں تاریخ کی کتابوں کے اندر، قرآن مجید کے واقعات کے اندر نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم چلے جائیں خود اپنے ملک کے اندر بہت سارے مقامات کے پر کھنڈرات، یہ بستیاں بتاتی ہے کہ یہاں پہلے کوئی آباد تھا، ملکوں کے بادشاہ تھے، اب کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ سورہ زمر میں اللہ نے بیان کیا، لوگ اللہ کی قدر جیسا کرنا چاہیے نہیں کرتے۔ وما قدر اللہ حق قدری، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں علم نہیں۔ ہمیں دنیا کے اخبارات تو خرید کر پڑھنے کی عادت ہے، واٹس ایپ کے پر آنے والے میسیجز، دوسروں کے بارے میں جانکاری، بہت زیادہ فکر لگی ہے، لیکن اللہ کی کتاب جس کا موضوع ہم ہیں، یہ کتاب ہمارے لیے اللہ نے نازل کی، اس کتاب میں کبھی اس کسوٹی کے پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھا کہ یہ کتاب کی کسوٹی کے پر ہم کتنا کھرے اترتے ہیں اور کتنا ہمارے اندر خامیاں ہیں؟ نہیں فکر ہے۔ اور افسوس ہوتا ہے اگر درس قرآن، درس حدیث انسان کے لیے رکھ دیے جائے جو ہماری زندگی کا اصل و مقصود ہے، کس لیے کہ جانیں گے نہیں تو کیسے عمل کریں گے، تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ شریک نہیں ہوتے۔ اگر 5 منٹ کا وقت ہے وہ بھی ہمارے لیے بیٹھنا 2 بار ہو جاتا ہے، جبکہ اصحاب کرام مہینے میں 15 دن دیا کرتے تھے دین کو سیکھنے کے لیے تاکہ اللہ کی ہدایت کے مطابق چل سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت بھی ہے کہ بندہ جب سے اس کو پیدا کیا گیا ہے زندگی کی آخری سانس تک اگر وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہے تب بھی قیامت کے دن وہ سوچے گا کاش مجھے اور موقع مل جاتا تو میں اور عبادتیں کر لیتا۔ ہماری بندگی، ہماری عبادت، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس سے راہ فرار نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ ہم 5 وقتہ نماز صحیح طور پر نہیں پڑھتے، اور پڑھتے ہیں تو جیسا پڑھنا چاہیے وہ نہیں۔ یہ سب اللہ کی کتاب اور اس کے بارے میں جو علم ہونا چاہیے اس سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ تو یہ آیت الکرسی میں صرف آپ کے سامنے جھلکی کے طور پر رکھ رہا ہوں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جسے اللہ اجازت دے گا، ما رضی لہ قولا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اللہ جسے اجازت دے اور اس کی بات اللہ پسند کرے۔ یہ نہیں کہ اجازت مل گئی تو سب کو جنت میں لے کر چلا جائے۔ بعض لوگ شہیدوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے 70 لوگوں کو لے کر جائے گا، بعض حفاظ کرام کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ نہیں، نبی اپنے چچا کو جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اصل معاملہ ایمان اور کفر کا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو، فرشتوں کو، اہل ایمان میں سے نیک لوگوں کو شفاعت کی اجازت دے گا، لیکن یہ شفاعت اہل ایمان میں سے انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو ایمان پر قائم تھے، جنہوں نے شرک نہیں کیا۔ مشرکین کے لیے تو نبی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے تو گھر کا کوئی فرد کہاں سے کرے گا؟ نہیں ملے گی شفاعت۔ اس کے لیے ایمان، عقیدہ، توحید اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، ورنہ نبی کی شفاعت کسی کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جو ظاہر ہے، جو باطن ہر چیز کو جانتا ہے، یہ اللہ کا علم ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے کے باہر نہیں، ہر چیز اپنی جگہ کے پر بہت معنی خیز اللہ کا علم ہے۔ تقدیر کے بارے میں لوگ شکار ہو جاتے ہیں غلطیوں کا، اور کہتے ہیں غلطی کرنے کے بعد میری تقدیر کے اندر لکھا تھا تو میں نے کیا، نہیں، یہ کہو میں کرنے والا تھا اس لیے اللہ نے لکھا ہے۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے لکھا اس لیے کہ اس کو معلوم تھا، یہ نہیں کہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ یہ گناہ تم کو کرنا ہے، یہ غلطی تم کو کرنا ہے۔ یہ کہو کہ میں یہ کرنے والا تھا، اللہ کو علم تھا اس لیے اللہ نے تقدیر میں وہ لکھا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو مجبوراً ہم کو کرنا ہوگا۔ اللہ کو علم تھا پہلے سے، اس لیے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو ہر چیز جب اللہ کے علم میں ہے، ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے سب اللہ کو پتہ ہے۔ بلکہ جہنمیوں کو جب جہنم میں سزا دی جائے گی تو وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں ایک موقع دے دے، ہم دنیا میں جائیں گے اور وہ کام کریں گے جس کی بنیاد کے پر تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ نہیں، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو بالفرض دنیا میں لوٹا دیا گیا، حالانکہ جہنم کی سیر کر چکے ہیں اور اس کی شدت اور اس کی ہولناکی سب چیز دیکھ چکے ہیں، اس کے بعد بھی دنیا میں آنے کے بعد کیا کریں گے؟ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی کام کریں گے۔ یہ اللہ کا علم ہے کہ اگر بالفرض جہنمیوں کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو کیا کریں گے، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، لیکن بھیجا نہیں جائے گا، اللہ اپنا علم بتا رہا ہے۔ یہ اللہ کا علم، یعلم، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو۔ ایک انسان کے ظاہر کو ہم جانتے ہیں، اس کے دل کو نہیں جانتے، اس کے نیتوں کو، اس کے ارادوں کو ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے، اس لیے وہ علی ہے، سب سے بلند ہے اور سب سے عظیم ہے، سب سے گریٹ اللہ تبارک و تعالی۔ بخاری میں کسی غم زدہ انسان، یہ بہت وسیع موضوع ہے اصل میں نے صرف اشارتاً چند باتیں رکھی ہیں۔ میں آخر میں ایک بات کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت زدہ پریشان انسان کے لیے جو دعا بتائی ہے، بخاری کی روایت میں ہے کہ اگر انسان پریشان ہو، غم میں ڈوبا ہوا ہو، اس کو جو دعا سکھائی گئی، پوری دعا کے اندر آپ کو نہ تو مصیبت کا تذکرہ ملے گا، نہ ہی کسی پریشانی کا تذکرہ ملے گا، صرف اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کا تذکرہ ہے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظیم ہے، وہ بڑا بردبار ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا بزرگی والے عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ لا الہ الا رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، یہ جو دعا بتائی گئی ہے صرف اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا رب بہت عظیم ہے، وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دے گا، اتنی ہی مصیبت میں رکھے گا جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اور وہ تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگر مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا تو باہر بھی وہی نکالا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آگ کو گلے گلزار بھی اسی نے بنایا ہے۔ کیا حالت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مشرکین مکہ غار ثور کے بالکل دہانے کے پاس تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر اس میں کا کوئی شخص اپنے جوتے کے تسمے کی طرف دیکھ لے گا ہمیں دیکھ لے گا، نہیں دیکھ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوچئے انسان فطری طور پر کہاں پناہ لیتا ہے؟ جو غار ہے، چھپنے کی جگہ ہے۔ وہ مکہ سے 3 کلومیٹر دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کی تلاش میں آئے، لیکن توفیق نہیں ہوئی کہ اس غار کے اندر جھانکے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق تھے، نہیں دیکھا، اللہ نے توفیق سے محروم کر دیا۔ تو وہ اپنے ہمارے دماغ، ہماری سوچ، ہر چیز کے پر قابو رکھتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت کا طویل حصے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اس میں سے ایک حصہ ہے ناصیتی بیدک، پیشانی، جو میری پیشانی ہے وہ تیرے ہاتھوں میں، تیرے کنٹرول میں ہے۔
یعنی مجھے کیا سوچنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے لیے ماحول سازگار کرنا۔ آپ اگر کسی کاروبار کے لیے، کسی کام کے لیے یا کسی چیز کے لیے منصوبہ بناتے ہیں تو یہ دماغ میں ڈالنے والا اللہ ہے اور اس کے لیے ماحول سازگار کرنے والا بھی اللہ۔ اگر وہ بہت اچھی پلاننگ، بہت اچھا سوچا، لیکن اللہ نے ماحول سازگار نہیں کیا، کچھ نہیں ہو پائے گا، کچھ نہیں کر سکتے۔ سارے اختیارات صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جہاں پر بھی پریشانی، مصیبت، کسی چیز کا تذکرہ، وہاں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ ہمیں شیاطین کا ڈر ہوتا ہے، اندیکھی مخلوق کا ڈر ہوتا ہے۔ صبح شام کے اذکار میں کیا بتایا گیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اللہ میں تیرے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں تیری ہر شریر اور نقصان پہنچانے مخلوق کے شر سے۔ یہاں اللہ کے کلمات کے ذریعے پناہ طلب کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے قابو، اللہ کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں۔ وہ چاہے پل بھر میں اسے کنٹرول کر لے اور چاہے تو چھوڑ دے، جس کی بنیاد کے پر ہم کو سزا ملے اور ہمیں تکلیف پہنچے، ہر چیز اسی کے اختیار میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشیوں والی ہو، ہماری زندگی میں برکتیں ہوں، تو اس کے لیے اللہ کی عظمت و جلالت کو جاننا، سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کو بھی صحیح کرے گی، ہماری زندگی کے غم، پریشانیاں، ہر چیز کو دور کرے گی۔ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ بہتر کام کریں گے اور اسی بنیاد کے پر ہماری آخرت بھی سنورنے والی ہے۔ میں یہاں آخر میں چند باتیں بیان کر رہا ہوں ان چیزوں کے تناظر کے اندر۔ جب اللہ اتنا عظیم ہے تو اس نے بہت عظیم دین ہم کو دیا ہے۔ یہ جو دین خدا کتاب و سنت کی شکل میں ہم کو عطا کیا گیا، اس سے بہتر قانون اور اس سے بہتر ضابطہ نہیں مل سکتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو، تو اپنی وضاقتہ، اپنے کاروبار، اپنے رہن سہن، اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو شریعت کے مطابق بنائیے۔ اسلام کی طرح دستور حیات اور قاعدے قانون دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گے۔ یہ صرف ہمارے فائدے کے لیے، کہیں نقصان نہیں ہے۔ ابھی میں نے بہت ساری چیزیں دیکھیں، خاص طور سے نوجوانوں کے اندر۔ یہ دراصل فلموں کا، دوسروں کو دیکھنے کا اور اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ کے پر حاوی کرنے کا نتیجہ ہے۔ ہمارا رول ماڈل کوئی سڑک چھاپ انسان نہیں ہوتا ہے، یہ ہیروز نہیں ہے جسے ہم ہیروز سمجھتے ہیں۔ یہ چند ٹکوں کے پر ناچنے والے اور ہماری جیب، ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان، ہر چیز کو بگاڑنے والے ہیں۔ اللہ نے ہم کو ایسا نبی عطا کیا جو ہمارے گھر کے چولہے کو جلانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کی تعلیم کی بنیاد کے پر آج ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، مسلمان سے محبت کرتا ہے۔ پریشانی میں دیکھنے کے بعد ہم درد بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمیں یہ مسجد ملی، یہ عقیدہ ملا، یہ ایمان ملا، رمضان ملا، قرآن ملا، ساری برکتیں اس نبی کے ذریعے ہیں۔ ہم اس کے فالور ہیں۔ یہ چند ٹکوں کے پر بکنے والے اور جنہیں نہ اپنے ایمان، اپنے عقیدے کی فکر ہوتی ہے، یہ ہمارے رول ماڈل ہوں گے۔ ہم ان کی طرح وضاقتہ بنائیں، جیسا لباس وہ پہنے ہم پہنیں، جیسا ہیئر اسٹائل وہ رکھیں ہم رکھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان لوگوں کے پر۔ بخاری کی پوری طویل روایت اٹھا کر دیکھیے، ایسے مرد جو عورتوں کی نقالی کرتے ہیں، مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو ہیئر اسٹائل، بڑے بڑے بال لے کر گھوم رہے ہیں، عورتوں کی مشابہت ہے۔ اللہ نے مرد بنایا ہے، مردانگی کی طرح رہو، عورتوں کی طرح نہیں۔ اور ایسی عورتوں کے پر لعنت بھیجی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، یعنی مردوں کی طرح ہیئر اسٹائل، چھوٹے چھوٹے بال، اور ان کی طرح شرٹ پہننا، جینس پہننا، بے حیائی، بے شرمی کا مظاہرہ، جیسا کہ ہم بڑے بڑے شہروں کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہ ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب جس کے پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت جس کے پر نازل نہ ہو۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے پر نہ آئے؟ مسجد میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا اللہ سے دعا مانگتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے تیری رحمت کے دروازے کھول دے۔ ہر جگہ کے پر ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اگر یہ رحمت ہٹ گئی تو زندگی کے اندر صرف پریشانیاں، مشکلات ہوں گی۔ ایک طرف ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ زندگی بڑی پریشان گزر رہی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو ہم خود جب لعنت کو دعوت دے رہے ہیں، رحمت سے دور بھاگ رہے ہیں، تو کہاں سے ہماری زندگی کے اندر خوشیاں آئے گی؟ تو اس کے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ خاص طور سے میں ذمہ داران کو بھی اور سرپرست حضرات، ماں باپ ہیں، ان لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کے پر خصوصی توجہ دیں۔ ان کا پہناوا، ان کا ہیئر اسٹائل، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ اسلامی ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں دوسروں کے لیے ماڈل بنایا ہے۔ ہم دوسروں کا نقالی کرنے والے، دوسروں کے طور طریقے اپنانے والے نہیں ہیں۔
دوسرے ہمارے طریقے دیکھیں گے، ہمیں فالو کریں گے۔ افسوس ہوتا ہے آج جس یورپ کے پیچھے ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے پیچھے چلنے کے چکر میں ہے۔ وہاں کی عورتیں اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں کے اندر پناہ لے رہی ہے کہ نہیں، اسلام ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، یہ اس کی تعلیمات ہمارے لیے سب سے بہتر، یہاں ہمیں تحفظ ہے، یہاں ہمیں سکون ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی نکالی کرے جو خود اسلام کی طرف آنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ شیطان ہمیں اس طرح گمراہ کر کے دراصل ہمارے دین کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کوشش کیجئے اپنے آپ کو مکمل اسلامی طور طریقے اور شناخت کے اعتبار سے رکھیے گا، ہر جگہ ہمیں مسلمان نظر آئے، ہمارا کردار، ہمارا معاملہ، ہر چیز اسلام کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری دعوت کا بھی ایک طریقہ ہے، ہم دوسروں تک زبان سے نہیں اپنے کردار کے ذریعے بھی اچھی شبیہ پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اور وہ ساری چیزیں جو اسلام کے مزاج اور اس کی تعلیمات، اس کے عقیدے کے خلاف ہے، اس سے خاص طور سے نوجوانوں کو محفوظ رکھے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھے اسلام کے پر رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔